دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوز محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ تو بات کرتے ہیں جناب، آج میاں صاحب کی واپسی گویا آخری لمحات ہیں، تیاریاں عروج پر ہیں، ان کے فینس، ان کے ورکرز، نون لیگ کے لیڈران اپنی سرتوڑ کوششیں جاری رکھے ہوئے۔ ساتھ ہی بات ہوگی شیخ رشید کے انٹرویو کی، اور جو پاکستان کی عمومی مرض ہے یا اس میں جو کمزوری رہتی ہے یا اس میں کچھ مثبت اور منفی دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کا جو عمل دخل ہے اور جو سول معاملات میں ان کی گویا سے ہے، اور خاص طور پر جو اسٹیٹ سٹرکچر ہے ان میں ان کا بعض کا دھاوا بولنا اور بعض کا یعنی ایک سمرنگ کنفلکٹ رہنا جو پولیٹیکل کی عادت ہے اس میں اور ان میں۔ تو میاں نواز شریف کی بات اگر کریں تو ظاہر ہے یہ ایک بڑا، یعنی اگر ہم ریٹروسپیکٹیولی دیکھیں تو میاں صاحب گویا مقدر کے سکندر ہیں۔ دیکھیں کہاں اسحاق خان، غلام اسحاق خان مرحوم، وہاں سے تصادم یا کنفلکٹ شروع ہوئی اور اس میں کوئی قومی مفاد نہیں تھا۔ غلام اسحاق خان ایک بیوروکریٹ تھا اور وہ گویا سمجھتا تھا کہ جو سیاستدان ہیں وہ بغل بچے ہیں ہمارے، اور ہم انہیں سٹ سٹینڈ کروائیں تو انہیں اس میں کسی قسم کی لغزش نہیں کرنی چاہیے، ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ تب سے ظاہر ہے یہ کنفلکٹ شروع ہوئی، اور پھر آگے اسی ایپیسوڈ میں کاکڑ صاحب کا بھی رول تھا۔ ایک تو کاکڑ اب ہیں، ایک تب بھی کاکڑ تھا، آرمی چیف۔ اور اس کے بعد یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ پھر مشرف کا گویا فوجی کو ڈیٹا یا فوجی جو کشمکش ہے یا فوجی انقلاب بھی آپ کہہ لیں، کیونکہ اکثر تو وہ انقلاب ہی کہتے ہیں، فوجی حضرات جو ہیں، جنرلز جو ہیں، وہ ہوا۔ اور پھر تیسری بار اب یہ باجوہ، فیاض اور پھر ان کے جو کل پرزے تھے ثاقب نثار، کھوسا، گلزار وغیرہ وغیرہ، تو یہ سارے دیکھیں کچھ اپنی طبعی موت جو ہے وہ ان پر گزر گئی، کچھ سیاسی یا اپنے جو ادروائز سروس کا کریئر تھا وہ ختم کر گئے۔ ویسے ایک عجیب بات ہے، پاکستان میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ملازم جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کے 2 سال بعد وہ اس قانونی طور پر اس چیز کا اہل ہے کہ وہ سیاست میں کھل کر حصہ لے، لیکن ایک محکمہ ایسا ہے، اور بلکہ 2 محکمے کہہ لیں کہ جوڈیشری ہے اور جنرلز ہیں، کہ وہ جب ریٹائر ہوتے ہیں تو اس کے بعد تو ان میں سے اکثر تھوڑا بہت بھرم رکھتے ہیں کہ بیہائنڈ دی سین چلے جاتے ہیں، لیکن جب تک وہ سروس میں ہوتے ہیں یعنی یہ دیکھیں نا کس طرح ایک آئرونی ہے، ایک بظاہر بڑا تعجب ہوتا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی 2 سال انہیں اجازت نہیں ہے، لیکن جب وہ اپنے کریئر کے عروج پر ہوتے ہیں تو وہ بھرپور مداخلت کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک کجی ہے ہمارے نظام میں۔ تو بالآخر نواز شریف صاحب اپنے سیاسی کریئر کی اس آزمائش کے فیز سے بھی گزر گئے، اور اب گویا پھر آن دا رائز ہیں اور ان کی واپسی ہے۔ نون لیگ نے ظاہر بڑی تیاریاں کی ہوئی ہیں، اور اتنی خاصی اسٹیبلشڈ پارٹی جس کی ایک اب تو کئی دہائیوں پر محیط ہے اس کی سیاسی تاریخ، اور خاص طور پر مسلم لیگ نواز کی، یعنی صرف مسلم لیگ کی نہیں، مسلم لیگ نواز کی اپنی کہیں زیادہ سالڈ تاریخ ہے، اور اس ایک کنسیڈریبل لینتھ ہے، اور کنسیڈریبل ان کا پاکستان کی گویا اس وقت کی سیاست میں سب سے جو ہیوی ویٹ سیاستدان ہے وہ میاں صاحب ہیں۔ تو یہ ایک یعنی ہر بار یہ سمجھا گیا کہ ہی از ڈن، اب کبھی نہیں آئیں گے۔ کبھی تو یہ کہا گیا کہ سیاست ختم ہو گئی، کبھی یہ کہا گیا کہ اب پاکستان ہی میں نہیں آئیں گے یعنی جس طرح بھی کسی کی خواہش ہوئی تو گویا وہ وشفل تھنکنگ تھی، یا آپ کہہ لیں کہ وائلڈ گیس تھا۔
لیکن ہر دفعہ وہ گیس غلط ثابت ہوا اور ایک مرتبہ پھر وہ غلط ثابت ہو رہا ہے. ہاں اسی سلسلے میں ایک نظم بھی ہوگی اور وہ ظاہر ہے میں علیحدہ اپلوڈ کروں گا, وہ ضرور سنیے گا. جو نون لیگ کے ہیں وہ تو عقیدت سے سنیں, جو دوسرے ہیں وہ محض چسکے کے لیے سنیں. تو بہرحال انہوں نے اتنی تیاری کر لی ہے, سندھ سے بھی گویا باقاعدہ ٹرین پر خاصی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں, بلوچستان سے آ رہے ہیں. یہ ایک سمبولک چیز ہے, اگرچہ عام ہے لیکن بہرحال بلوچستان سے بھی پارٹیسپیشن ہونی چاہیے, سندھ سے بھی شراکت حصہ بقدر جسہ ہونا چاہیے. اور جب کہ خیبر پختونخوا میں اور پنجاب یہ تو گویا بہت ہی قریب ہیں اور یہاں کے لوگوں کے لیے آنا جانا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے جو موٹیویٹڈ ہیں. ظاہر ہے ہم جیسے جو آرام پسند ہیں جی, جو بزدل ہیں اور آرام پسند ہیں, وہ تو یقیناً بس اسی طرح ہی رہیں گے جیسے ہم ہیں. تو بہرحال لوگ آ رہے ہیں, آئیں گے اور بھرپور انہوں دا انج دا استقبال ہو سی کہ انہوں دا نہ خواب خیال ہو سی جی, وہ کیا ہے اس طرح کا گانا ہے. تو یہ گویا ایک مومنٹم وہ جنریٹ کرنا چاہتے ہیں. مینار پاکستان پر جلسہ ہوگا, اب ظاہر ہے ضمانتیں وغیرہ بھی ہو گئیں 24 تک. اسلام آباد وہاں امیگریشن کا پروسیس, پھر لاہور اتریں گے اور لاہور پھر پوری سیاسی گویا جمال کے ساتھ وہ باہر آئیں گے اور پھر مینار پاکستان پر جلسہ ہوگا. کہتے ہیں کہ 40 فٹ چوڑا ہے اور 40 فٹ اونچا ہے اور 80 فٹ شاید اس کی یعنی لمبائی چوڑائی ہے. مطلب یہ ہے کہ خاصی تیاریاں. اور ظاہر مینار پاکستان کا جو گراؤنڈ ہے یا اقبال پارک ہے وہ خاصا بڑا ہے, اس میں بہت بڑے جلسے ہو سکتے ہیں. تو دیکھیں کہ ان جو ایک مومنٹم جنریٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی تو ٹارگٹ بہرحال انتخابات ہیں اور وہ جو ہی موسٹ پروبیبلی اب وہ پٹیشن بھی لگنے والی ہے, سپریم کورٹ میں لگ چکی ہے. ظاہر ہے وہاں سے بھی معاملات جو ہیں وہ ایکٹیویٹ ہوں گے. اور ادروائز بھی میاں صاحب کے بعض لوگوں کا خیال تھا کہ ان کی واپسی کا انتظار ہے وغیرہ وغیرہ. تو انتخابات کا اعلان ہوگا اور ساتھ ہی یہ گاڑی انتخابات کی چلے گی, اور ساتھ ہی میاں صاحب کی لیگل گاڑی بھی چلے گی کہ کچھ اور بھی شاید کوئی ہفتہ 2 ہفتے ابھی انتظار کرنا پڑ جائے اگر کوئی یہ وجہ تھی میاں صاحب کی آمد کی. اس لیے کہ جو قانونی گتھیاں ہیں, جو الجھاؤ ہیں, ان کو سنوارنے میں, اس گیس ہوئے آئین و قانون کو سنوارنے میں تھوڑا ظاہر ہے وقت لگ سکتا ہے, ہفتہ 2 ہفتے 3 ہفتے لگ سکتے ہیں. پھر وہ باہر اگر آ جائیں کہ جس کے بڑے امکانات ہیں تو نون لیگ گویا اپنے مقاصد میں پھر کامیاب ہو جائے گی. اور خاص طور پر ظاہر ہے جو ان کے فی الحال ماضی قریب میں بہت زیادہ موٹیویٹڈ دشمن تھے, وہ اب اپنے ہی زخموں کو چاٹ رہے ہیں, اپنے ہی لگائے گئے اپنے زخموں کو چاٹ رہے ہیں. تو اس صورت میں یقیناً یہی سارے وہم و گمان ہیں یا تخمین و ظن ہے کہ میاں صاحب کا ستارہ ایک دفعہ پھر بلندی کی طرف تیزی سے رواں دواں ہے. تو اب بات کرتے ہیں جی شیخ رشید کی, کہ شیخ رشید صاحب ویسے بھی وہ شیخ ہیں نا, شیخ کا کام جو ہے وہ رند کے الٹ ہوتا ہے نا, کہ اس کا کام ہے وہ ایک شاید اب مصرع مجھے پورا یاد نہیں, اپنا ہی ہے کہ بہت سے شیخ بھی, بہت سے رند بھی زیر محراب دیکھ. تو یہ گویا ایسے شیخ ہیں جو رند بھی ہیں, تو وہ بھی گویا اب چلہ کشی کی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یعنی جو میں کشی سے چلہ کشی کی طرف آ جائے اسے شیخ رشید کہتے ہیں. تو وہ خود کہتے ہیں کہ میں گویا چلہ بازی میں مصروف تھا, تو کسی پردے میں تھا, اتنا پردے میں تھا رضاکارانہ بقول ان کے پردے میں کہ ان کے بھتیجوں کو بھی شاید خبر نہ تھی, وہ عدالتوں کے چکر لگا رہے تھے, وہ گویا فیاض کاٹ رہے تھے کہ شیخ صاحب کو شاید کسی جن بھوت نے ادھر ادھر کر دیا ہے. تو بہرحال شیخ صاحب نے بڑا اچھی طرح بن تھن کے ٹی وی پر رہے ہیں,
بعض لوگوں کی یہ افواہیں یا یہ مبینہ اطلاع ہیں کہ ان کے ساتھ شاید کوئی مین ہینڈلنگ ہوئی ہے. میرا نہیں گمان کہ اس قسم کا کوئی معاملہ ہو، اس لیے کہ شیخ صاحب اتنے سٹب بار نہیں ہیں. وہ تو خود کہتے ہیں کہ گویا وہ سپوت ہیں 4 نمبر گیٹ کے، یا وہ 4 نمبر گیٹ کے گویا فقیر ہیں، گداگر ہیں. تو ایسا شخص جو شیخ بھی ہو، فقیر بھی ہو، اور پھر میں کشی سے چلہ کشی کی طرف بھی آ جائے اور پورا چلہ کر کے آ جائے، اس کے ساتھ کوئی فزیکل مین ہینڈلنگ کا تو کوئی میں نہیں سمجھتا نہ ضرورت تھی نہ کوئی امکان تھا. تو بہرحال ظاہر ہے میڈیا پر لوگ خود بھی پھیلاتے رہتے ہیں، اور اس وقت میں بھی بعید نہیں ہے کہ جس طرح کے وہ شیخ مکر باز ہیں، وہ ہو سکتا ہے انہوں نے خود ہی یہ ہوائی اڑوا دیے ہو، اس لیے کہ اس طرح وہ گویا مرکز گفتگو ہوں گے. اور اس سے کیونکہ اگلا الیکشن ٹارگٹ ہے ان کا، تو وہ جو پی ٹی آئی کے اعلی یوتھ کے جو ورکرز یا ان کے جو فینز یا ہم نوا یا ووٹرز ہیں، گویا ان کو ایک طرح سے یقین دلوا رہے ہیں کہ دیکھیں ہم نے تو آپ سے وفا کے لیے جی کوئی لتر تماچا بھی کروایا اپنے آپ جی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا بھی ایک خاصا امکان ہے کہ شیخ صاحب نے یہ بھی گویا مینج کیا ہو کہ چلو اس والے سے دیکھیں نا. اب اگر یہ واقعی، اور جس طرح کے بعض لوگ تو چسکے کے لیے یا شیخ صاحب سے بیزاری کی صورت میں، یا کیونکہ شیخ صاحب پھکڑ باز ٹائپ رہے ہیں اور اب بھی ہوں گے، تو اس والے سے ایک ریٹیلیشن کے، ایک ریونجفلنس میں یہ بات سچی بنائیں گے یا بنا رہے ہوں گے یا سمجھتے ہوں گے کہ ایسا ہی ہوا ہے کہ شیخ صاحب کو کوئی یعنی لتر مکہ جو بھی آپ کہہ لیں، جیسا کہ ظاہر آپ یعنی تو ایسی واقعی صورت ہے. تو ظاہر ہے اعلی یوتھ جو ہے وہ نہ صرف ان کے جو کرتا دھرتا ہے وہ جھوٹ اور کذب اور فریب کے گویا جنریٹر ہیں، اور اعلی یوتھ اس معاملے میں ان کے جنریٹڈ جو ایک دھواں ہے اس کو بڑا رغبت سے جذب کرتے ہیں. تو کچھ بعید نہیں کہ ان میں سے بہت سارے شیخ صاحب کے اس پینترے کو صحیح سمجھ لیں، اور وہ بھی یعنی جو براہ راست شیخ صاحب سے لائک نہیں رکھتے یا ان سے کوئی ووٹ کا ناطہ نہیں ہے، وہ یعنی جو پی ٹی آئی کے ڈائی ہارڈ ورکر ہیں، وہ بھی اس طرف یعنی کچھ رجحان رکھیں کہ چلو شیخ صاحب نے پریس کانفرنس کر بھی دی ہے تو کیا ہوا، ہمارے لیے لتر تو کھائے. تو اس لیے چپیڑیں یہ جو کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ شیخ صاحب کی اپنی وہ شیخ بازی ہے جی، یا شیخی ہے. تو بہرحال شیخ صاحب بھی گویا یہ بھی ان کا بڑی مدت کے بعد 4 نمبر گیٹ سے تھوڑا بہت دھتکارنے والا معاملہ تھا، اور شاید اتنے جہاں دیدہ ہو کے بھی، اتنے منجے ہوئے ہو کے بھی اپنے ہی فریب کا، اپنے ہی جھوٹ کا شکار ہو گئے. دیکھیں یہ وہی شیخ صاحب ہیں جو قذاب نیازی کو ایک ٹانگا والا اس طرح، اور پتہ نہیں تم ایک 2 ٹکے کے یا 2 کوڑی کے یا ایک معمولی سے کپتان ہو، اس لب و لہجے میں بات کرتا تھا، اور پبلکلی ٹی وی پر بیٹھ کر آمنے سامنے، اور وہ اس کو کہتا تھا کہ میں اس کو چپڑاسی بھی نہ رکھوں، اور شیدہ ٹلی وہ کہا کرتا تھا. یعنی امیجن کریں یہ کس قبیل کے لوگ ہیں. تو بہرحال یعنی اس ایک 2 ٹکے کے کپتان کے لیے جب مکر و فریب بننے والوں نے جالا بنا، اور اس میں اس کو وہ میکانزم ڈیولپ کر کے دیا کہ جس سے جھوٹ کو جنریٹ کیا جا سکتا ہے اور اس سے پوری فضا کو مقدر کیا جا سکتا ہے، تو یقین کریں یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ وہ جھوٹ کے جنریٹر اپنے ہی جنریٹڈ جھوٹ کا بھی شکار ہو گئے، اور ان کے جو سمجھ لیں کہ عقیدت مند ہیں یا ان کے جو وہ گداگر تھے گیٹ نمبر 4 کے، وہ بھی شکار ہو گئے. حالانکہ شیخ صاحب تو اس طرح یعنی ان کا بڑا ہی انہونی بات ہے نا، اس طرح کے بندے کا اپنے ہی جھوٹ کا شکار ہو جانا، اور اس لیول پر پہنچ جانا کہ وہ چلہ کشی جو ہے وہ کرنی پڑ جائے، اور
تلاوت، اور وہ کہتے تھے کہ میں نے 30-40 دن جو ہے وہ تلاوت قرآن پاک میں صرف کیے ہیں. تہجد کی بھی بات کر رہے تھے. اچھا، یہ ان الفاظ میں سیدھا سادہ نہیں کہتے میں نے تہجد پڑھی ہے، یعنی تھوڑا وہاں بھی گنجائش رکھتے ہیں کہ اوریا مقبول کی طرح نہیں. وہ سجے نہیں کھبے وچ لے آئی نا انہوں نے فائل، وہ کاغذات چ لائی قادیانی اقبال دے پتر باجوے نے خواب کا وہ جو مطلب واقعہ بنایا ہوا ہے اوریا مقبول نے. تو یعنی اس میں گنجائش رکھتے ہیں، آخر شیخ ہے نا، کہ کہیں اس میں کوئی چیز ایڈ یا سبٹریکٹ کرنی پڑے تو اس کے لیے گنجائش موجود رہی. ظاہر ہے یہ ایک بڑی عاقلانہ، بڑی یعنی مکارانہ بات ہے. تو بہرحال یہ عاصم منیر صاحب کا جو گویا امیر عساکر بننا ہے پاکستان میں، یہ پاکستان کے لیے بڑا اچھا شگون ثابت ہوا ہے، اور معاشرت کے لیے بھی. کیسے کہ وہ کسی نے شاید ٹویٹر پر ہی، یا جس کو اب ایکس کہتے ہیں، اس قسم کے کامنٹس دیے ہوئے تھے کہ دیکھیں یہ حافظ صاحب نہ صرف حافظ ہیں اور امیر عساکر ہیں، بلکہ یہ صاحب کرامت بھی ہیں. کہ دیکھیں وہ جو مجمع میں ناچتی تھیں، اسٹیجوں پر ناچتی تھیں، جو یعنی اپنے حسن و جمال کے بل بوتے پر مجمع اکٹھا کرتی تھیں خان صاحب کے لیے ادھر خاص طور پر لاہور میں، اور چہکتی اور ٹہلتی تھیں اور ٹک ٹاک وغیرہ بھی بناتی تھیں، گویا اس کی ریڈ لائن تھیں یا ریڈ لائن کی وہ محافظ تھیں. وہ بھی اب کہیں فوٹو نظر آتے ہیں کہ وہ تسبیح پڑھ رہی ہیں، تلاوت کر رہی ہیں. قذاب نیازی کے لیے باقاعدہ دعا اور مناجات ہو رہی ہے. اور ان کا دیکھیں، اور ایک طرف یہ دیکھیں شیخ صاحب جو اپنے بھتیجے سمیت اور قذاب نیازی کے قادیانی لاؤ لشکر سمیت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس میں ہلٹ بازی کے حوالے سے ان کا جو رویہ تھا سب لوگوں نے دیکھا کہ وہ اب چلے اور تلاوت اور تہجد اور اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. اس کا مطلب یہی ہوا کہ پھر عاصم منیر جو ہیں وہ صاحب کرامت ہیں. اور میں تھوڑا سا اور ایک سٹیپ فردر اس کو ایکسٹینڈ کروں تو دیکھیں باجوے نے، فیض حمید نے اور ان کے ہم نواؤں نے جو قذاب نیازی کی صورت میں پولیٹیکل لشکر تھا اور سڑک پر بھی تھے اور تخریب کاری بھی کر رہے تھے، ان کی بھی بڑی یعنی سر توڑ کوشش تھی کہ باجوے کو ایکسٹینشن دی جائے اور پھر راوی چین لکھے اور وہ اپنی شرارتیں جو ہیں وہ اس کو مزید آگے بڑھائے. لیکن اس چیز کو ناکام کس نے کیا؟ اس چیز کو ناکام صرف ایک شخص کے عزم نے کیا، اور اس کا نام ہے نواز شریف. شہباز شریف بھی اپنے خاص سٹائل رکھتے ہیں، رپروشمان اور یعنی گیو اینڈ ٹیک کسی حد تک، اور جو ایک کو ایگزسٹنس ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، خاص طور پر ان سے ہڈن کلیہ نہ کرنا وغیرہ وغیرہ. اس میں کئی مثبت چیزیں ہیں، کئی منفی چیزیں ہیں. کئی اس چیز کو شہباز شریف کا گویا ایک پولیٹیکل اسٹریٹجک ایسٹ سمجھتے ہوں گے، اور کچھ اس کو اس کی برائی سمجھتے ہوں گے. لیکن میاں نواز شریف نے جو رجسٹ کیا ان کی ساری سازشوں کو، فیض حمید اور باجوے کے بنے ہوئے جال کو جو توڑا کہ ہم نے ایکسٹینشن نہیں دینی باجوے کو، اور پھر نہ صرف ایکسٹینشن نہیں دینی بلکہ ان کے منظور شدہ یا منظور کردہ یا ان کے نامینیٹڈ یا ریکمینڈڈ کسی شخص کو ہم نے آرمی چیف نہیں بنانا، ہم نے سید عاصم منیر کو ہی بنانا ہے. اور اس کے لیے باقاعدہ اس کی ریٹائرمنٹ کو 1-2 دن کے لیے انہوں نے ڈیلے باضابطہ طور پر کیا. اور وہ ایک فیصلہ، وہ ایک ایسی گھڑی تھی جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ گویا سعد گھڑی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی لگی، اللہ تعالیٰ نے فضل کیا کہ ایک ایسے شخص کو بننے دیا، ایسے شخص کو بننے کے حالات پیدا کیے آرمی چیف، کہ جس نے وہ جو گند پیچھے پھیلایا گیا تھا وہ الٹیمیٹلی صاف ہوا اور اس کو دوام نہیں بخشا گیا. دیکھیں نا، ان لوگوں کی تو یہ کہتے تھے 25-30 سال اب ہم ہی ہیں، اور یعنی یہ تو
بہت وہ لمبی پلاننگ تھی نا کہ پھر باجوہ 3 سال اور پھر فیض حمید ہوگا اور پھر ایک اور ہوگا، آصف غفور ہوگا، فلاں ہوگا، اور ادھر خان صاحب جو ہیں وہ کبھی وزیر اعظم ہوں گے، کبھی صدر ہوں گے. لیکن ان ساری شیطانی چالوں کو نواز شریف کی ایک ضرب نے ناکام بنا دیا، اور یہ سارا اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. وہی ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ کسی کو اچھائی کی توفیق اور کسی کو عدم اچھائی کی طرف وہ بندہ چلا جاتا ہے. تو بہرحال اس پر ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں. اور ایک اور بات یہ ہے کہ جو شیخ صاحب مثلاً کہتے تھے کہ وہ تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ اس جھنجھٹ میں ہی سیاستدانوں کو نہیں پڑھنا چاہیے اور نام بھی نہیں لینا چاہیے جنرلز کے، تو وہ گویا ان کی باتوں سے تو اب یہ محسوس ہو رہا تھا کہ گویا بڑا درویشانہ اور بڑا وہ جو ہوتا ہے نا جوگیانہ سلسلہ ہے. یہ سلسلہ شیخیہ رشیدیہ جوگیانہ گیٹ نمبر 4 آپ یہ کہہ لیں یہ ایک تصوف کا سلسلہ وہ شروع کر رہے ہیں کہ ان کا موقف یہ ہے کہ سیاستدانوں کو جنرلز کا نام بھی نہیں لینا چاہیے. اب بندہ پوچھے آج جو وزیر اعظم ہے وہ تو آرمی چیف کا تقرر کرتا ہے اور وہ ظاہر ہے اس سینس میں باس ہے، تو پھر نام بھی نہیں لینا چاہیے. تو جب نام سامنے آنکھیں بند کر لیں، کیا کریں؟ یعنی اب اتنے سیدھے ہو گئے ہیں کہ بس سیدھے ہی ہو گئے. تو بہرحال ہمیں ظاہر ہے ان جنرل سے ہمیشہ اختلاف رہا ہے جو پاکستان کا آئین کو الٹتے رہے ہیں یا مینیپولیشن کر کے حکومتوں کو بدلتے ہیں یا جوڈیشری کا اس سینس میں بازو مروڑتے ہیں، اپنا ذاتی پولیٹیکل یا پرسنل جو ایگرنڈائزمنٹ ہے اس والے سے ہمیں ان سے اختلاف ہے. اور خاص طور پر یہ امیڈیٹلی سینس میں دیکھیں تو باجوہ فیض حمید اور اس سے پہلے راحیل شریف، پاشا ظہیر الاسلام وغیرہ، اور ان سے بھی پہلے مشرف اور بیکورڈ چلے جائیں ایوب خان تک، ان سے یقیناً اختلاف ہے. لیکن اس بات پر آپ ہمیشہ یعنی ایک ویل کنسیڈرڈ ویو رکھتے ہیں کہ پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ پاکستان کی فوجی جنرلز بعض کی زیادتیوں کے باوجود اس میں جو فیکشنلزم نہیں پیدا ہوا، یعنی فوج کے اپنے ہی 2 حصے یا 3 حصے ہو کے ایک دوسرے سے ٹکرائے نہیں. ظاہر ایک ایکسیپشن ہے اس پاکستان کی، وہ اس پر آپ بہت کچھ آپ ظاہر جانتے ہیں، اس پر باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس سے شارٹ آف دیٹ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے اختلاف ہمیشہ کرنا چاہیے جب بھی وہ زیادتی کریں یا ٹریس پاس کریں کانسٹیٹیوشن کو، آئین قانون کو یا پولیٹیکل سپیس کو. لیکن یہ جو فزیکل ہیڈ آن کولیجن ہے، یہ جو باقاعدہ ایک فرنٹل اٹیک ہے یا فزیکل تصادم ہے، یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. یعنی دیکھیں اس سے پہلے بھی سیاستدان اختلاف کرتے رہے ہیں، آئندہ بھی کریں گے، لیکن جو باقاعدہ حملہ ہے عوام کو اکسانا کہ ان کے ساتھ باقاعدہ لڑائی کریں، یہ ان پروڈکٹیو ہے، یہ عاقلانہ نہیں ہے، یہ مدبرانہ نہیں ہے، اور یہ نہ صرف پاکستان کو نقصان پہنچاتا ہے، عوام الناس یعنی بطور اسٹیٹ بھی، اور عام لوگوں کی زندگیوں کو خراب کرتا ہے، ان کی اجیرن زندگی بناتا ہے، اور ظاہر ہے افواج کو بھی کمزور کرتا ہے اور ان کی بھی زندگی خراب کرتا ہے. ظاہر ہے آفٹر آل جو رینک اینڈ فائل ہے وہ تو بہرحال عام لوگ ہی ہیں نا، بلکہ عام لوگوں سے بھی زیادہ عام ہیں کہ وہ زیادہ تر تو غریب غربا ہی ہوتے ہیں. جو ہمارے جوان ہیں ہم ان کی قدر کرتے ہیں، اور جو آئین کے پابند غیر سیاسی جو ایجنڈا رکھنے والے، اپنی ڈیوٹی کی حد تک رہنے والے جو بھی افسران ہوں، وہ ہماری گویا آنکھ کا تارا ہے. لیکن جو اس سے آگے بڑھتے ہیں، ظاہر ہے ہمیں ان سے اختلاف ہے، لڑائی ان سے بھی نہیں ہم کریں گے، نہ ہی اس چیز کے ہم ہی ہیں کہ ان سے کوئی لڑے، یعنی باقاعدہ فرنٹل اٹیک کرے. اس لیے کہ جہاں بھی بعض ملکوں میں، مثلا سوڈان میں آپ دیکھ لیں، وہاں پر بھی عوامی ایجیٹیشن ویسے ہوا جب جنرل عمر حسن البشیر کا تختہ الٹا گیا، تو اس وقت بڑی ایک جاندار عوامی تحریک ہوئی، لیکن الٹیمیٹلی جنرلز نے قبضہ کیا، اور جنرلز کے پھر 2 حصے ہو گئے، ایک ریپڈ ڈپلائمنٹ فورس ایک طرف ہوگی، ایک طرف ریگولر آرمی ہوگی، اور اب تک جنگ ہے، اور تباہی فوج کی بھی ہوگی اور عوام کی بھی ہوگی، اور اسٹیٹ کا بھی ستیہ ناش ہو گیا.
تو یہ پاکستان کی اس حوالے سے خوش قسمتی ہے کہ جنرلز جو ہیں ان میں عمومی طور پر ان کی ایک ہی ڈائریکشن رہی ہے، وہ صحیح ہو یا غلط ہو، ان میں فیکشنز نہیں بنے اس حد تک کہ وہ باقاعدہ مسلح تصادم کی طرف چلے جائیں، یا کسی عوامی لیڈر نے ان کے خلاف باقاعدہ تصادم کی صورت پیدا کی ہو سوائے ایسٹ پاکستان کے. تو یہ گویا ان کے لیے بھی فائدہ ہے، عام لوگوں کے لیے بھی، اسٹیٹ کی سروائیول اور اسٹرینتھ کے لیے بھی یہ مثبت بات ہے. اور پاکستان میں بہت سارے ظاہر ہم ظلم بھی گنوا سکتے ہیں سیاسی پارٹیوں کی طرف سے بھی اور جنرلز کی طرف سے بھی، لیکن ایک بات ہے کہ بہرحال پاکستان ایک اتنا جاندار معاشرہ ہے اور بڑی حد تک ایک ٹیمپلڈ اسٹیٹ سٹرکچر ہے. اگر آپ ڈکٹیٹرشپ بھی ہو تو وہ بھی گویا ٹیمپلڈ ہے. جس بعض ملکوں میں جیسے عرب ملکوں میں ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے، یا ایون ساؤتھ امریکہ یا لیٹن امریکہ میں ہوتی ہے، یا جیسے ایسٹ یورپ میں تھی یا افریقہ میں ہے، وہ تو یعنی معاشرے کو تہوبالا کر دیتے ہیں، وہ ہول سیل انداز سے لوگوں کو جان سے مار ڈالتے ہیں. تو اس لیے اگرچہ بعض اوقات ایک دو ایسی ایفرٹس ہوئیں کہ پاکستان کے ہائر رینکس میں، ہائر ایشیلنس میں، ٹاپ براس میں کہیں اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، یہ قذاب عمران سے پہلے ود ان جنرل سے ایسا ہوا، لیکن وہ گویا سمجھ لیں کہ وہ کہتے ہیں نپ دا ایول ان دا بڈ، کہ وہ جلدی ہی ختم ہو گیا، وہ کوئی ایک افیکٹونیس کے لیول پر نہیں پہنچ سکے. جیسے کہا جاتا ہے وہ جنرل اکبر والا معاملہ، راول پنڈی سازش کیس، اور بعد میں ایک ظہیر الاسلام والا، وہ کیا اس کا نام ظہیر الاسلام ہی شاید تھا، یہ جو پاکستان میں ہوا تھا ایسا بی بی کے دور میں شاید، یعنی تختہ اٹھنے کی کوشش لوور رینکس کی طرف سے، یعنی چیف سے نیچے. اور اس کے بعد پھر یہ گویا سیاست یا سویلین لوگوں کو، ظاہر ہے اس میں گویا انٹرنل ہاتھ بھی کسی حد تک تھا، لیکن یہ بھی ناکام ہوا. یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے کہ اس میں یعنی تصادم پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ظاہر ہے وہ ہاف ہارٹڈ تھا، اس سے کوئی یعنی بہت زیادہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. اگرچہ پاکستان میں ایک انسٹیبلٹی اور یعنی اس کے امیج کو بہت زیادہ نقصان پہنچا، نہ صرف افواج پاکستان کو، اوور آل اسٹیٹ کو یا معاشرے کو، لیکن وہ سارے کردار جو ہیں وہ اب گویا بیک فٹ پر چلے گئے، یا ڈیزالو ہو گئے، یا وہ سمجھ لیں ڈسیپیٹ ہو گئے. لہٰذا ان کی یہ سازش کامیاب نہیں ہوئی. اگر یہ ہو جاتی، جس کا کہ بہت ہی کم چانس تھا، ریموٹ، لیکن جسٹ فرض کریں کہ ہوتی، تو پھر یہ ایسا عدم استحکام پیدا ہوتا، کیونکہ جہاں پر سازش ایسے ہوتی ہے نا، پھر کاؤنٹر سازش بھی ہوتی ہے، پھر وہاں پر اینڈ نہیں ہوتا. جیسے مشرقی پاکستان میں آپ دیکھیں جب وہ علیحدہ ہوا ہے، اور ظاہر اس میں ملٹری سازش، فارن فنڈڈ سازش یا فارن موٹیویٹڈ اور انیبلڈ سازشیں تھیں، اور اس کا انجام پھر ہوا کہ گویا پاکستان سے علیحدہ ہونا ایک کو تھا، پھر کاؤنٹر کو ہوا، پھر کاؤنٹر کو ہوا، اس میں کئی جنرلز بھی مارے گیا، مجیب الرحمان بھی مارا گیا، اور بالآخر اس لمبا پروسیس چلا. اب باتیں بہت لمبی ہو گئی، اس لیے آپ سے معذرت چاہتا ہوں. تو بہرحال اس حوالے سے ہمیں یعنی تمام تر ریزرویشنز اور جو ہم ظاہر کرٹیسزم کرتے ہیں، ان کے باوجود پاکستان ایک بڑا وائبرنٹ معاشرہ ہے. پاکستان کی پولائٹی ایک یعنی اپنا اس کا ایک یونیک سٹرکچر ڈیولپ ہو گیا اوور دا ٹائم. اس میں بہت سارے نقائص ہیں جن کو دور کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں بہت اسٹرینتھ بھی موجود ہے کہ اتنی اپیولس ہونے کے باوجود تار و پود معاشرے کا نہیں بکھرا، اسٹیٹ سٹرکچر ملیا میٹ نہیں ہوا، کبھی جو آرمڈ کنفلکٹ ہے ود ان آرمڈ فورسز وہ نہیں ہوئی. یہ ہماری خوش بختی ہے. لیکن اس کے باوجود جو بھی ایمبیشس لوگ ہوں گے، وہ کسی بھی وہ لباس میں ہوں، اگر وہ اپنی آئینی حدود سے تجاوز کرتے ہیں تو ہم ان پر تنقید جاری رکھیں گے، ان سے اختلاف رکھیں گے، لیکن گرے بان نہیں پکڑیں گے. تو اجازت چاہتا ہوں جناب، خدا حافظ.